جی آغاز کرتے ہیں احکام سے۔ تو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیات نمبر 23 سے 25 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ میرے نزدیک قرآن پاک کی یہ آیات 2-3 جو ہیں یہ مور دین انف ہیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اہمیت دے رہے ہیں والدین کی اتباع پہ، فرما برداری پہ، ان کے لیے محبت کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے اس لیے کہہ رکھا ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دیں آپ کے لیے، اور اب اللہ حکم کر رہے ہیں کہ تم بھی ان کا خیال رکھو۔ کیونکہ دیکھو بڑی مزے کی چیز ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں پالنے والا ہوں، میں ہی پالتا ہوں۔ سو بچہ جب کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا اس کو کس قدر پیار سے اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ماں کس قدر قربانیاں دے کے اس کو پالتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اس کا باپ اپنے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ سو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اللہ انسان کو اور اس بچے کو پال رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال کے۔ سو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اب اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم بھی خیال رکھنا ان کا، انہوں نے کس قدر قربانیوں سے محبت سے تمہیں پالا ہے، تم ان کا خیال رکھنا۔ سو اللہ ہمیں توفیق دے دیں ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت آسان ہے عبادات کرنا اور وہ ضروری بھی ہے۔ ان دا مین ٹائم میں نے عبادات کو ضائع ہوتے دیکھا ہے ان لوگوں کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں۔